چاہتا ہے اپنے دل کی اصلاح کرے، وہ ریاکاری کے بیج کو اپنے دل سے کھرچ کے پھینک دے. اور یاد کر لو اس سے برا منظر اور کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ مالک کو راضی کرنے والے تو اللہ سے آ کے اپنے عملوں کا بدلہ لے لیں گے، ریاکار کھڑے رہیں گے. اللہ مالک ریاکاروں سے کہے گا اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم. جاؤ جن کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں عمل کیا کرتے تھے ان سے جا کے اپنے عملوں کا بدلہ لے لو، تمہارے رب کے پاس تمہارے عملوں کا کچھ نہیں ہے. مسجد میں پنکھا لگوا کے نام لکھوانے والوں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو دنیا کے اندر مشہور کرنے والوں. ایک دور تھا کوئی اللہ والا، کوئی نیک عالم، کوئی شخص، کوئی بزرگ آتا تو لوگ جا کے اس سے ہاتھ ملاتے. کیوں؟ کیونکہ جائز ہے حدیث میں زندہ ولی سے دعا کروانا، زندہ نیک آدمی سے. میں آپ کے بارے میں تصور کرتا ہوں آپ نیک ہیں، آپ میرے بارے میں کرتے ہوں گے. میرے اندر کے گناہوں کو میں ہی جانتا ہوں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف بھی فرمائے اور دنیا آخرت میں پردے بھی ڈال دے. ان پیاروں میں شامل فرما دے جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے قریب بلائے گا اور اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے چپ کے اسے پوچھے گا، کسی کے سامنے نہیں، اللہ اور بندے کے درمیان بات ہے، تو نے فلاں گناہ نہیں کیا تھا، تو نے فلاں نہیں کیا تھا. سارے گناہوں کو اقرار کر کے اللہ فرمائے گا بندے میں نے دنیا میں تیرے پہ پردے ڈالے رکھے، جا اب بھی پردے ڈال کے تجھے معاف کرتا ہوں. اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم. ایک بزرگ سے دعا کروانے کے لیے علماء کے پاس آتے تھے سلام. اور اب کیوں آتے ہیں؟ مولوی صاحب ایک منٹ ساتھ میں میں سیلفی لے لوں. وہ دعا کے لیے آتے تھے، اب سیلفی کے لیے آتے ہیں. اور مولوی کا ہاتھ ادب سے نہیں غصے سے پکڑتے ہیں. مولوی صاحب ہلو نا، تصویر لین لگا، ٹھیک تصویر آوے میں فیس بک تے چڑھانی، پتہ لگے فلانے مولوی دے نال میں راتی کٹا ہی سا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ریاکاری نے ہمیں برباد کر کے دیمک کی طرح ہمارے عملوں کو چاٹ لیا ہے. دل کی اصلاح کرنی ہے تو بڑا پیارا ذریعہ ہے، اس دل کو اللہ کی طرف موڑ دیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، توکل اللہ کی طرف کیجئے. آئیے سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول سنتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کی ذات پر توکل و اعتماد ہی ایمان کی جڑ ہے. ایمان کی جڑ، درخت کی جڑ اسی کے سر پہ پورا درخت کھڑا ہے. تو ایمان کی جڑ یہ ہے کہ انسان کے بھروسے، انسان کی امیدیں، انسان کے توکل صرف ایک اللہ پر ہوں. اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اسباب اختیار، اسباب چھوڑ کے نہیں، توکل والی بات نہیں ہے. اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے اور امید رکھے کہ اللہ مالک شفا دینے والا ہے. بیمار ہوا ہے، دوائی استعمال کرتا ہے، سبب اختیار کرتا ہے اور پھر اللہ پر بھروسے. ایک صحابی سے پوچھا تیری سواری کہاں ہے؟ کہ اللہ کے بھروسے پہ باہر چھوڑ دی. تو آپ نے کیا کہا؟ اعقلھا، گھٹنا باندھو، گھٹنا باندھو، سبب اختیار کرو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اور یہی پیارے حبیب علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اسباب اختیار کیے. جنگ احد میں پیارے نبی نے 2 ذرہ پہنی. کیوں؟ اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، اللہ کے نبی بھروسہ تھا، لیکن امت کو درس دینا تھا کہ توکل کا معنی ہے سبب اختیار کرو لیکن سبب کو کچھ نہ سمجھو، سب کچھ اللہ کا. مثال دیتا ہوں، آپ کو بخار ہو گیا، پیناڈول کی گولی کھا رہے ہیں اور آپ کھاتے ہوئے دعا کریں اللہ گولی کھا رہا ہوں، اس گولی میں کچھ نہیں ہے، تیرے حکم میں شفا ہے. یہ سبب ہے، پیارے حبیب کی سنت سے ثابت ہے میں کر رہا ہوں، لیکن اصل شفا اس میں نہیں ہے. شفا یہ میڈیکل سٹور کا شفا خانہ، وہ شفا خانہ نہیں ہے، وہ دوا خانہ ہے. شفا خانہ وہاں سے دوا ملتی ہے، دوا میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے حکم میں ہے. پیارے حبیب علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے، فتح مکہ کا موقع ہے. پیارے حبیب نے سر پہ لوہے کا خود پہنا. کیوں؟ کہ اللہ پر بھروسہ نہیں تھا؟ اللہ پر بھروسہ تھا، اور بھروسہ ہے ہی اس چیز کا نام کہ آپ سبب اختیار کرو لیکن امیدیں اللہ سے نہ توڑو. ہجرت کا سفر ہے، پیارے حبیب علیہ السلام راستہ دکھانے کے لیے ایک آدمی کو ساتھ لیتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا لیکن امت کو درس دینا تھا کہ یہ سبب اختیار کر کے. اور یہاں پہ ایک اور بات سمجھ آتی ہے، وہ جو کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو سفر میں راستہ دکھانے والا بندہ کیوں لیا؟ علم غیب تھا تو راستہ دکھانے والا کیوں لیا؟ یہ سبب اختیار کر کے امت کو درس دیا. نکلے کس ٹائم؟ جب لوگ سو رہے ہیں. راستہ کون سا اختیار کیا؟ جو غیر معروف ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پورے قدم پہ نہیں چل رہے تاکہ کفار مکہ پیچھے آئیں تو قدموں کا نشان دیکھ کے پیچھے نہ آئیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب اسباب اختیار کر کے توکل کی حقیقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے. جامع ترمذی میں پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان سنیے. سیدنا عمر سے روایت ہے، پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ لو انکم
کنتم توکلون علی اللہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو، کیسا؟ جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو کیسا؟ جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو پھر لرزقتم کما ترزق الطیر، اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ سنی کہ نہیں؟ جھوٹ تو نہیں کہہ رہا میں، پورا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے۔ ہائے، تو نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ خواجہ کس کے رزق پہ پلتا تھا؟ خواجہ کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ کس کی روٹی کھا کے سوتا تھا؟ خواجہ کا دادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا، ٹھکڑ دادا کس کی روٹی کھا کے سوتا تھا؟ ارے جب اس کی نسل بھی نہیں تھی، آدم کس کی دیے ہوئے رزق پہ پلتے تھے؟ نوح کس کے رزق پہ پلتے تھے؟ کون ہے رزاق؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ رب سے تعلق سارے ختم۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں تم اللہ پر بھروسہ کرو، جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، مولا تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں ایک اور راز بھی ہے۔ اور جی مولا صاحب، جو تقدیر میں میرا جنت میں جانے لکھا ہوا ہے تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ جو لکھا ہے وہ ہو جائے گا۔ انسان کتنا بے وقوف کیا ہے۔ فجر کی نماز جب رازق کو راضی کرنے کے لیے آنا ہو تو آپ ذرا گلیوں کو دیکھیں، سڑکیں ویران ہوگی، سنسان ہوگی، مسجد میں مؤذن، امام، فراش یا 5-7 بابے بڈھے بیچارے چٹی داڑیوں والے ہوں گے، اور جوان کرکٹ میچ دیکھ کے رات 2 بجے فارغ ہو کے سوتے پے ہوں گے۔ جب رازق کو راضی کرنا ہو تو دنیا ویران ہے، اور جب 8 بجے رزق کی تلاش کے لیے نکلنا ہو تو 15 منٹ لیٹ ہو گیا، آج شارجہ پہنچنا ڈیوٹی ٹائم پہ مشکل ہے، گاڑیوں کا رش اتنا ہے، رزق کی تلاش میں دوڑتے ہو، رازق کو یاد کرنے کے لیے نہیں نکلتے۔ تو پرندے گھونسلوں سے باہر نکل کے ٹہنیوں پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہتے جو نصیب میں ہے، وہ اڑتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ لیکن اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم ایسے رزق پاؤ گے جیسے اللہ فرشتوں کو دیتا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے، اہل یمن جب آتے حج کے لیے تو وہ یہ کہتے کہ ہمیں خرچہ پانی لے کے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر ہمارا بڑا بھروسہ ہے۔ اور جب وہ مکہ میں آتے اور ان کا خرچہ پانی ان کے پاس ہوتا نا، پیٹ بھرنے کے لیے پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ دراز کرتے، سفر کا زاد راہ نہ لیتے۔ تو مولا نے یہ حکم نازل فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَىٰ، زاد راہ چلتے ہوئے لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تو اللہ کا ڈر ہے۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا۔ اللہ کی ذات پہ توکل کرنا واجب ہی نہیں، واجبات کی فہرست میں بہت عظیم عمل ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان کی شرط گردان دیا گیا ہے اس کو کہ اللہ پر بھروسے کرو، اللہ سے امیدیں لگاؤ، اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ اور جب دل شرک کی بیماری سے اٹا ہوا ہو، بھرا ہوا ہو، تو پھر یاد کر لیجئے اس دل کی ہلاکت کو پھر کون اس سے بچائے گا؟ وہ دل بربادی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے لیکن پیر بابا کی پھونک پہ بڑا بھروسہ ہے۔ پیر بابا جلالی ہو تو اس کی گالیوں پہ، بابا جی نے گال کٹ دی، ساڈا کام بن گیا۔ پیر جی نے دھنکے شاہ نے سوٹا مار دیا تو بس وزارت کھری ہے، اب نہیں کوئی۔ بابا جی نے پتھر پہن کے، جی آپ نہیں سمجھتے جب سے بابا جی کے مزار سے یہ انگوٹھی لے کے پہنی، سوکڑا مک گیا، بواسیر ختم ہوگی، فلاں بیماری ختم۔ امام ضامن باندھ لیا، امام ضامن باندھنے کے بعد اب مولا علی کا ملنگ بن گیا ہوں، اب مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ارے جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئے اس پہ کوئی روک، اور اللہ نہ مصیبت ڈالنا چاہے تو کوئی ڈال نہیں سکتا۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اچھا کیوں؟ کسی اور پہ کیوں نہ کروں؟ صرف اللہ پہ ہی بھروسہ کیوں مولانا صاحب؟ بابا جی کے مزار پہ کیوں نہ کروں؟ قبر پہ کیوں نہ کروں؟ پتھر پہ کیوں نہ کروں؟ مندر پہ کیوں نہ کروں؟ مورتی پہ کیوں نہ کروں؟ جواب میں نہیں، کلام الہی دے رہا ہے، آؤ سنو۔ اللہ پر بھروسہ کیوں ہو؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ پر بھروسہ کرو جسے موت نہیں آنی۔ انبیاء کو موت آئی، اولیاء کو آئی، پیاروں کو آئی، نیکوں کو آئی، بزرگوں کو آئی، چھوٹوں کو آئی، بڑوں کو آئی۔ ایک وہ ہے جس کو موت نہیں آنی، اور وہ ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہمارے لیے کھلا ہوا آوازہ ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے۔ احد کا میدان اپنے سامنے رکھیے، جب لوگوں نے ڈرایا
ابھی ساری دنیا اکٹھی ہوگی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ قرآن منظر پیش کرتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، لوگ آ گئے، فوجیں اکٹھی ہوگی، ڈر جاؤ ان سے، فخشوہم، ان کا خوف کھاؤ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ ڈرا رہے ہیں، فوجیں بڑھ رہی ہیں، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان مومنوں کا اور بڑھ گیا۔ وقالوا، اور آواز لگا کر کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ اللہ کی قسم پوری دنیا ہلاک کرنے پہ تل جائے نہیں کر سکتی جب تک مولا میری آخری گھڑی کا فیصلہ نہ فرما دے۔ پوری کائنات، اور چیلنج کے طور پہ ہم یہ بات کہتے ہیں، اگر بابوں بزرگوں کے ہاتھوں میں یہ سارا کچھ ہوتا، توحید کے دعات زندگی بھر زمین پہ چلتے پھرتے نظر۔ اہل توحید کے لیے سبق ہے، پیارے حبیب نے عہد میں کہا تھا حسبنا اللہ، احزاب میں کہا تھا حسبنا اللہ۔ ابراہیم آگ میں گر رہے ہیں، فرشتہ پوچھتا ہے کوئی مدد چاہیے، کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ کہاں حاجت تو ہے، کہا کیا حاجت ہے؟ کہا حاجت تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے، جس کے لیے میں آگ میں گر رہا ہوں وہ میرے حال کو تجھ سے بہتر جانتا ہے۔ حسبنا اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ بیمار دل کا علاج ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے پیار کو دل میں جگاؤ، اللہ کا ڈر رکھو۔ اللہ کا ڈر، دل میں ایسا ڈر کسی اور کا نہیں ہو سکتا جو اللہ کا ہوگا۔ کیا آپ بندوق تان کے میرے سر پہ کھڑے ہو تو ظاہری اسباب کے تحت مجھے آپ سے ڈر لگے گا، آپ گولی مار سکتے ہو، لیکن جہاں ما فوق الاسباب کا ذکر ہو تو اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں۔ جی اس بابا جی کی درگاہ میں اگر چندہ نہ ڈالا تو یہ چلتے ہوئے گولی مار دے گا، یہ معاملہ ختم کر دے گا، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ ڈر صرف اللہ کا رکھیے۔ کیسے؟ عمر کہتے ہیں گزر رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے پانی ملا دے دودھ میں، جواب ملتا ہے عمر نے منع کیا ہے۔ کہا عمر دیکھ رہا ہے، کہا عمر نہ دیکھے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر ہے۔ وہ گوالے کی بیٹی عمر کی بہو بن گئی رضی اللہ عنہ وارضہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں